अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी। तो ये जो आधी हदीस है, जो हदीस का एक टुकड़ा है, इसको जो बिदती लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, वो अपने ऊपर ये कह के फिट करते हैं कि देखो हम कोई मुशरिक नहीं है, हम तो बहुत बड़े तौहीद वाले हैं, तौहीद परस्त हैं। और जबकि वो लोग खुलेआम शिरक करते हैं। और उनके जो बातिल उल्लुमा हैं, यानी कि उलमाए सू, वो ये जो बुखारी शरीफ की हदीस आपकी स्क्रीन पे, इसको मिसकोट करते हैं और आधी पेश करते हैं और अपनी अकल से लोगों को समझाते हैं। आइए आज इंशाअल्लाह हम बात करते हैं बुखारी शरीफ की, जो हदीस का नंबर है 3596, यानी कि 3596। तो ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है, आइए देखते हैं क्या वाकई अल्लाह के नबी ने ऐसी पेशन गोई की थी कि मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। حدثني سعد بن شرحبيل حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها۔ لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا: میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میر سامان بنوں گا۔ میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے۔ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3596۔ ہاں، تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، بدعتی مشرک لوگ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ تو گویا اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے یا رسول اللہ المدد معاذ اللہ، یا غوث اعظم المدد معاذ اللہ، یا غریب نواز المدد معاذ اللہ، یا علی المدد معاذ اللہ، یا حسین المدد معاذ اللہ، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو مدد کے لیے یہ لوگ پکارتے ہیں۔ درگاہ، مزار، آستانہ، پیر بابا، اولیاء اللہ کے نام سے یہ لوگ کھلے عام الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اپنے ولیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے سے کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں بھیا جو کام تم کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، یہ تو بھیا شرک ہے، تو وہ الٹا اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو گویا ہم سب توحید پرست ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ جس عمل کو آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک ہے ہی نہیں۔ یہ ان باطلوں کا اس حدیث کے اوپر دعویٰ ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حدیث ہے اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو پوری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں۔ اس میں جو پہلی بات ہے، جو پہلا جو پورشن ہے، ٹکڑا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو شرک ہے
اس میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اس کا خوف ہے کہ تم جو مال ہے، دنیا داری ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، جلن ہے، اس میں پڑ جاؤ گے۔ تو اب پہلے ٹکڑے کو یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو فٹ کر دیتے ہیں پوری امت پہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کو کیوں نہیں یہ پوری امت پہ فٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے ٹکڑا پہ اگر یہ فٹ کریں گے تو ان کے نزدیک پوری کی پوری امت وہ دنیا داری میں، مال میں، جلن میں، حسد میں معاذ اللہ وہ شامل ہو جائے گی۔ لیکن پہلی چیز میں وہ پوری امت کو شامل کر لیتے ہیں۔ کیا دیکھو نبی نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، تو گویا ہم شرک سے پاک ہیں۔ لیکن نہیں، یہ جو ان کا باطل جو یہ فہم ہے، قیاس ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن، اس کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ ان میں سے زیادہ تر اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس طرح کی اس کے ساتھ دوسروں کو ساجیدار ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں امت میں جو کلمہ گو مشرک ہیں، یعنی کہ وہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ کلمہ گو مشرک۔ اگر یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر اسے یہ پکڑ لیا جائے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی تو یہ قرآن کے خلاف عقیدہ اور فہم ہے۔ اب آئیے، یہ جو حدیث کا جو واقعی فہم ہے، جو واقعی صحابہ نے سمجھا، وہ کیا سمجھا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں جو قسم ہے وہ کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم جو دنیا داری ہے، مال کا فتنہ ہے، ایک دوسرے سے جو حسد ہے، جلن ہے، ان میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری جو امت ہے اکٹھا کبھی شرک نہیں کرے گی، پوری کی پوری جو امت ہے وہ اکٹھا کبھی دنیا داری مال کے پیچھے نہیں پڑے گی، ایک دوسرے سے حسد و جلن وہ نہیں کرے گی۔ لیکن کچھ لوگ وہ شرک بھی کریں گے اور کچھ لوگ دنیا داری میں، مال کمانے میں، ایک دوسرے سے جلن حسد میں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور اسی حدیث کو ایک دوسری حدیث سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے سنن ابو داؤد کی، اور حدیث کا نمبر ہے 4252۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت ہے وہ تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کا ایک گروہ، وہ جو مشکرین ہیں یعنی کہ مشرک ہیں، ان میں جا کے نہ مل جائے اور بتوں کی عبادت نہ شروع کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ وہ قیامت سے پہلے جو مشرک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا اور وہ بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ تو الحمدللہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی تو گویا اب ہم جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں۔ نہیں، پوری کی پوری امت اکٹھا شرک میں نہیں پھنسے گی۔ ہاں، چند لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ایمان تو لائیں گے لیکن اس کے باوجود وہ شرک کریں گے۔ تو آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں بدعتی مشرکوں کو کہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پیر بابا، درگاہ مزار آستانہ، ان کی میرے بھائی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں فریاد مانگنے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں، عبادات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک ہے۔ تو جو دعا ہے، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں، الدعا هو العبادہ، یعنی کہ دعا عبادت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کو مانتے ہوئے کسی غیر اللہ سے
اگر ہم دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو گویا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو چھوٹے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شرک ہے، شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو حدیث ہے، اگر کوئی بدعتی مشرک اس حدیث سے یہ معنی لے رہا ہے کہ امت کبھی شرک نہیں کرے گی، تو اس کو دوسرا پارٹ بھی ماننا پڑے گا کہ امت جو دنیا داری ہے، مال کا فتنہ ہے، ایک دوسرے سے حسد و جلد ہے، اس میں پھنس جائے گی۔ تو گویا وہ یہ کہیں کہ ساری امت جو ہے وہ جو شرک ہے اس سے پاک ہے، لیکن ساری کی ساری امت وہ دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ایک دوسرے سے جلن حسد میں پڑی ہوئی ہے۔ مانے وہ کہیں کہ میرے بھائی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، چاروں امام سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مال کما رہے تھے، پیسہ کما رہے تھے، ایک دوسرے سے حسد جلن کر رہے تھے، کہیں وہ لگائیں فتویٰ۔ یہ کون سی بات ہوتی ہے بھائی کہ ایک حدیث ہے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات کو تو اپنے لیے اس کو فائدہ بنا رہے ہیں اور دوسری بات کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ پوری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ ہاں، پوری امت اکٹھا کبھی شرک نہیں کرے گی، لیکن امت کے کچھ لوگ، کچھ فرقے، کچھ عقائد کے لوگ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان تو لائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کریں گے۔ تو اس لیے کلمہ گو جو لوگ ہیں مشرک، وہ توبہ کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے غیب میں۔ ہاں، ظاہری اسباب کے تحت وہ اپنے ماں باپ سے، بیوی سے، دوست یاروں سے بالکل مدد وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں کہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ظاہری اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کی مدد ہم لے سکتے ہیں دنیا داری میں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر میری گاڑی کا جو پیٹرول اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو میں پڑوسی کی بائک بھی میں مانگ سکتا ہوں، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن اب میری بائک میں اگر جو تیل ہے، پیٹرول اگر وہ ختم ہو گیا ہے اور میں غیب میں اللہ کو چھوڑ کے میں کسی ولی کو آواز دوں کہ یا غوث پاک مجھے ایک بائک دے دے، یا علی کر مدد میری بائک میں پیٹرول ڈال دے، تو یہ شرک ہے۔ غیب میں جب بھی ہم پکاریں گے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ آئی بات سمجھ میں میرے پیارے بدعتی اور جو مشرک فرقے کے لوگ ہیں؟ تو شرک سے توبہ کر لو۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس کا جو صحیح معنی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔